آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد الامى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ یہ آخری 10 آیت ہے سورہ روم کی۔ اس کے بعد سورہ روم انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بات چلی آ رہی تھی توحید کے سلسلے میں، کافی بات ہوئی، پچھلی دفعہ بھی ہوئی۔ تو اللہ نے بار بار دلائل پیش کیے کہ دیکھو ہم پانی برسا رہے ہیں فلاں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دنیا جو ہے نا لیبریٹری ہے، دیکھ لو یہاں سارا اللہ کا کارخانہ، سارا نظام چل رہا ہے، تم اس کو دیکھ کے پہچان سکتے ہو۔ اور اگر نہیں ماننے پہ اترے ہوئے ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سامنے کوئی فرشتے بھی آگے کہہ دیں گے تو تم نہیں مانو گے۔ یہ دو ٹوک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی قرآن میں اور بھی جگہ کہا ہے کہ جو نشانیاں مانگتے ہیں تو اللہ نے کہا نشانی تو ہر جگہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل میں نے لیبریٹری اسی لیے رکھا ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن، یہ جیسے سائنس کے بچوں کی پریکٹیکل کی ایک کتاب ہوتی ہے کہ پریکٹیکل اس میں ہوگا، اور لیبریٹری میں پریکٹیکل کرتے ہیں دیکھ کے، تو یہ وہی ہے، یہ کتاب ہے، دنیا کو دیکھ لو، اس نظر سے دیکھو تو انسان ایک ایک پتا جو ہے اللہ کی گواہی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی اسی بات کی طرف اشارہ کر کے 3-4 دلائل پھر پیش کیے۔ پہلے فنظر، تو دیکھو، الی آثار رحمت اللہ کی رحمت کے آثار کتنے نمایاں ہیں کائنات میں، اس کو دیکھو۔ اور کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ زمین جب مر جاتی ہے، سوکھ کے بالکل اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں، دیکھتے ہی ہیں جیسے سوکھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے اس کی اثر کو دیکھو، بارش بھیجتا ہے اور پھر وہی زمین میں اسی میں کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، تو بے شک اس طریقے سے ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی مثال دیا ہم لوگوں کے بھی، قیامت کے دن بھی تم ایسے ہی زندہ ہو جاؤ گے قبروں سے نکل کے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تو ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر لے۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ رحمت دیکھ کے عبرت نہیں لیتا۔ دونوں بات بیان کی ہے، رحمت دیکھ کے عبرت نہیں لیتا اور تکلیف دیکھ کے ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور جب ہم ہوا بھیجتے ہیں، ایسی ہوا جو کھیتی کو پیلا کر دے، برباد کر دے، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو پیلی ہو جاتی ہے، ساری کھیتی مطلب برباد ہو جاتی ہے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر اس کے بعد وہ ناشکرے بن جاتے ہیں، یعنی دونوں طرف پاسا اپنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو دیکھ کے کوئی سبق نہیں لیتے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ تو ان کو نظر آنے لگتا ہے، لیکن تو ناشکری کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا، اس ٹائم خوب اللہ کو پکارتے ہیں، یہ کیا ہو گیا،
قرآن میں اس پر بہت سی آیتیں آئی ہیں. افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو کھیتی تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ہو اس سے کھیتی پیدا کرنے والے کہ ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم چاہیں، لو نشاء، ہم چاہیں تو لجعلناہ حطاما، ہم اس کو چورا چورا کر دیں، برباد ہو جائے. فظلتم تفکہون، تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. انا لمغرمون، ہائے ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو قرضے پر قرضہ آ گیا، ہمارے اوپر تاوان چڑھ گیا. انا لمغرمون. اور یہ قرآن میں اللہ نے سورہ واقعہ میں یہ آیت آئی ہے، انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہی رہ گئے، برباد ہو گئے. تو انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو کھیت میں بھی ایک تم دانہ ڈالتے ہو، اس کے پہلے انسان کی پیدائش کا بھی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر کھیتی کے بارے میں آیا کہ وہ زمین میں کیا کرتے ہو؟ تم بیج ڈال دیتے ہو. اس کے بعد کون ہے؟ کون بڑھاتا ہے اور اس میں پھل اور پھول اور سارے کچھ آتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ ایک انسان کے لیے تھوڑی سی بات کر دیا. یہاں اللہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہو تو ناشکری کرنے لگتے ہو. غور کرنا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ سب روحانی طور پر اندر سے مر چکے ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، نہ بہرے کی پکار آپ کی سنتا ہے وہ، نہ آپ کو سنا سکتے ہیں. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر لیں. یعنی اگر بہرا ہے دیکھ رہا ہے تو کم سے کم ہاتھ سے اشارہ تو سمجھے گا وہ تو پیٹھ پھیر لیا ہے، تو کان سے وہ بہرا ہو چکا ہے، وہ نہیں سنے گا. مطلب بھی کہنے کا کہ جس نے اپنی کان آنکھیں یہ سب بند کر لی ہیں. قرآن میں بہت جگہ ہے کہ اس سے جو کام لیتے ہیں کام ہی نہیں لیتے. تو ان کو قلب دیا ہے لا یفقہون بہا، کہ آذان، ان کو کان ہے لا یسمعون بہا. اس کے بعد کہا کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ بدتر، کہ جانور بھی کچھ سمجھ بوجھ لیتا ہے، ایسے ہیں یہ. تو یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ساتھ میں ایکسیسریز لگایا ہے، سننے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، سمجھنے کا. اللہ نے کہا اگر اسے ہم نے اسی لیے دیا ہے کہ تم پہچانو ہمیں، اگر اسے کام نہیں لوگے تو تم جانور سے بھی بدتر ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھو یہ جو اے نبی، یہ جو کان بند کیے ہوئے ہیں، مطلب یہ کیا کہنے کا کہ بھیا ہم کو نہیں سننا، ہم کو تمہاری بات نہیں سننا، ہمیں بات نہیں ماننی، چاہے کتنی بھی اچھی لگے. ہمارے فرقے والے بھائی کو سمجھائیے تو بولتے ہیں نہیں مت کرو، ہم بہت پکے والے ہیں، ہم بدل نہیں سکتے. ہاں سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، میں بہت پکا والا ہوں، میں بدل نہیں سکتا. تو انسان اگر اس کو خود ایسا کر لے اپنے کو کہ ہمیں کسی کی نہیں سننی ہے، جو ہم نے سنا بس وہی صحیح ہے، تو ایسے لوگوں کو اے نبی آپ سنا نہیں سکتے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ کسی اندھے کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، ان کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں. تو ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، بس سنتے تو وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں میری آیات پر، یہ آیات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ بیج لگا دو تو درخت نکل جاتا ہے، ایک بچہ ایسے پیدا ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ موسم میں تبدیلی کر دیتا ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، یہ تو سب کوئی دیکھ رہا ہے. یہی ہے آیات. کہا کہ ان آیات کو دیکھ کے جو دھیان دیں تو ایسے لوگوں کو اے نبی آپ سمجھا دیں گے. لیکن جس نے کہا کہ ہمیں سننا ہی دیکھنا نہیں ہے تو ایسے لوگ نہیں سن سکتے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ بہرحال اللہ کے بات کے آگے ہے تو ضرور کوئی رب، اس کی تفصیل نبی بتائیں گے. پھر کہا کہ خود انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے. بار بار قرآن نے انسان کے زندگی اور موت ان دونوں سے دلیل پیش کیا کہ انسان ذرا غور کرو، نہ زندگی تمہارے ہاتھ میں، نہ موت تمہارے ہاتھ میں، نہ بچپن تمہارے ہاتھ میں، تم چاہو کہ ہم بچہ ہی رہ جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے.
نہ جوانی تمہارے ہاتھ میں کہ چاہو تو ہم جوان نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ بڑھاپا تمہارے ہاتھ میں چاہو تو ہم بوڑھے نہ ہیں، تو ہم تو ہمیشہ لوگ جوان ہی رہتے ہیں، ہم لوگ کوئی بدلتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے بار بار کہا، تو غور سے دیکھو، فلولا ان کنتم غیر مدینین۔ موت اور زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، دیکھیے سورہ واقعہ میں کہتا ہے کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، میرے والد والدہ بھائی بہن بیوی بچے غرغرے کے عالم میں آ جاتے ہیں، نزا کے عالم میں آ جاتے ہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب یہاں تک جان پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم بڑی مایوسی کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ کیا تو معاملہ لگتا ہے کہ گیا کام سے، اور نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس وقت تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مردے پر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو، نہیں ہمارے فرشتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر واقعی تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، تم ہی خدا ہو، تو لوٹا لو، ان کنتم صادقین، لوٹا لو پھر۔ بالکل واضح تعلیم ہے یہ، موت اور حیات کے سلسلے میں خاص کے اللہ نے دلیل پیش کیا کہ لوٹا لو، تمہارے بس کی ہے کیا؟ تو جب تمہارے بس کی نہیں ہے تو تم بے بس ہو، مطلب تم کسی کے بس میں ہو، یہی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار کہ سمجھو اس کو۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو پھر پیدا ہو جاتے ہو تم، اللہ الذی خلقکم، یہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کر دیا، من ضعفن، کمزوری کی حالت میں، ایک گوشت کا لتھڑا ہی ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا اتنا بڑا بچہ پیدا ہو گیا، گوشت کا لتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اتنا کمزور ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری سے بدل کے ہم اس کو توانا نوجوان بنا دیتے ہیں کہ پہلوانی کرنے لگتا ہے، یہاں ریسلر بن جاتا ہے، اتنا پہلوان ہو جاتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس کے بعد پھر کمزور کرتے ہیں ہم اس کو، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا انسان اس بات کو نہیں دیکھتا ہے؟ کہیں پر بھی اس کا کنٹرول ہے، یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہیں پر بھی اس کا کنٹرول ہے، وٹامن کی گولی کتنا بھی کھا لو، کیا ہونے جانے کو ہے اس کو؟ جب نہیں کنٹرول ہے، یخلق ما یشاء، اللہ کہتا ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ انسان غور کرو، نبی جو بات کر رہا ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے تو کسی کا کنٹرول ہے، اس کنٹرولر کو پہچانو۔ وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے، سارا علم ہے اس کو، کون جوانی میں ہے، کون بڑھاپے میں ہے، کون کس اسٹیج میں بڑھ رہا ہے، کون کیا چاہ رہا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ۔ اس کے بعد اب قیامت کا ایک منظر کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے کتنی جھنجھوڑنے والی آیات ہیں کہ غور سے دیکھو، اے انسان تم غور سے دیکھو۔ یوم تقوم الساعہ، یاد رکھو جس دن قیامت قریب آ لگے گی یا قیامت آ جائے گی، قیامت کا بھی منظر عجیب کھینچا ہے قرآن نے بار بار۔ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، اس دن جو مجرم ہیں وہ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشکل سے چند ساعت رہے ہیں، چند گھڑی رہے ہیں قبروں میں، برزخ کی زندگی میں چند گھڑی، بلکہ ایک گھڑی بھی نہیں، غیر ساعہ۔ کذالک انا یوفکون، اسی طریقے سے آج بھی یہ دھوکہ کھا رہے ہیں جیسے دنیا میں دھوکے میں رہے ہی ہے بھئی۔ جو اس وقت سے لوگ مر رہے ہیں، کوئی 5000 سال سے، کوئی 10,000 سال سے، کوئی 4000 سال سے، آج ہم مر جائیں پتہ نہیں 1000 سال رہیں گے، 2000 سال رہیں گے برزخ میں، جب اٹھیں گے قیامت میں تو یہ وہ کہیں گے ہم نہ رہے۔ قالا، وہ کہیں گے الذین اوتوا العلم، جو علم والے ہیں، والایمان، اور ایمان والے ہیں، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کے نوشتے میں تو تم قیامت تک رہے، فہذا یوم البعث، تو آج قیامت آ گئی۔ اللہ نے کہا تھا کہ قیامت میں ہی ہم اٹھائیں گے موت کے بعد، آج قیامت آ گئی ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے، بس جو مرضی۔ فیوما، اس دن، یہ سب قیامت کے بارے میں ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے،
نہ بتائی جا سکتی ہے. یہ سب متشابہات کہلاتا ہے قرآن میں. جتنا قرآن نے بتایا اتنی بات سمجھ لیجئے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، اس دن کوئی نفع نہیں دے گا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُم، اس دن معذرت اللہ کے سامنے سوری بولنا کوئی کام نہیں دے گا. اب کہ بھائی اب پھر سے دوسری جگہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دو، پھر ایک بار بھیج دو. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ کریں گے، خوب صالح ہو جائیں گے. اب بھیج دو. جب ایک بار امتحان ہال میں کاپی جمع کر دیا آپ نے اور ہال کے باہر نکل آئے ہیں، پھر بولیے گا کہ بھئی ہم کاپی دے دو پھر ذرا دوبارہ، تو ملے گی کاپی کہیں؟ معاملہ ختم ہو چکا ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اب کہاں. وَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کو یہ مہلت ملے گی اس بات پہ کہ ہمیں راضی کریں. کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اب تو وقت ختم ہو چکا ہے. یہ قیامت کا دن ہے جس دن انسان کف افسوس ملے گا اور کہے گا کہ آج ہم سنتے نبی کی، او ناقلو، اور عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ قرآن نے یہ آیت بار بار بہت جگہ بیان کی ہے. ہم تو لوگوں کے لیے قرآن میں بات کو مختلف مثال دے کے بیان کرتے ہیں کہ میرے بندو آ جاؤ راستے پر. ایک دو مثالیں ہم لوگ سن ہی رہے ہیں، مثال ایک دو مثالیں ہم نہیں دیتے ہیں، مختلف مثال دے کے اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ بندے، ہم نے رسول بھیجا، ہم کتاب بھیجتے ہیں، رسول میرا سمجھا رہا ہے بار بار. اور ایک اللہ تعالیٰ جو قادر ہے ایک بار بولنے کے بعد چاہے تو دوبارہ نہ بولے، نہیں، ہم بار بار سمجھا رہے ہیں تم کو. لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے خوب الگ الگ طریقے سے ہر طرح کی مثال دے کے سمجھا لیا. لیکن اے نبی، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَاتٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اب کوئی بھی نشانی لے کے ان لوگوں کے پاس آ جاؤ، جب آنکھ کان دل سب بند کر کے ہی رکھے ہوئے ہیں تو تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ سب باطل باتیں، فالتو بکواس ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طریقے سے اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر جو جاننا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے یا ماننا نہیں چاہتے. مہر لگانے پر میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. اللہ مہر لگا دیتا ہے، مطلب اللہ کے قانون کے مطابق مہر لگ جاتی ہے. ایک چیز دیکھیے، اس کی مثال سے سمجھ لیں کہ ایک چیز، کوئی ایپریٹس، کوئی چیز بنی ہے، ایک مشین ہے، گھر میں واشنگ مشین ہوتی ہے، اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس سسٹم میں آپ کام کیجئے اور اس سسٹم کے اگینسٹ میں کام کیجئے گا تو کچھ دن تک ہو سکتا ہے آپ کو، اس کے بعد ایک دن وہ جواب دے دے گی، معاملہ ختم ہو گیا. جو آپریٹس اس میں لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اب وہ راستے پر نہیں آ سکتا. اسی کو ختم قلوب بولتے ہیں. یہ بھی ایک آپریٹس ہے. اللہ نے آپ کو نفس لوامہ دیا ہے جو غلط اور صحیح بتا دیتا ہے اندر سے آپ کو. ایک پہلے ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی، یعنی اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت اس کے روح میں ہم نے پھونک دی ہے، اپنی روح اس میں پھونک دی ہے. پھر اس کے بعد یہ دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، نفس لوامہ دیا ہے تاکہ کوئی بات غلط کرنا چاہے تو اندر سے اس کو ملامت ہو کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. پھر اس کے بعد ہم نے رسول بھیجا ہے، پے در پے رسول بھیجا ہے. پھر اپنی کتابوں میں بار بار ہم نے مختلف مثال دے کے سمجھایا ہے. اس پر بھی یہ اگر اپنے اس آپریٹس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا جو یہ کام کرنا بند کر دے گا. اسی کو اللہ کہتا ہے کہ یہ دل پر اس کے مہر لگ گئی، اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. اب وہ راستے پر نہیں آئے گا. معاملہ ایک اللہ کا ایک وقت ہے جو آتا ہے، جس کی مہر لگ گئی وہ نہیں آئے گا، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک آیت اور کہا کہ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے گا، یہ بڑی اہم ہے. یعنی اللہ کی پکار کو بار بار ہم ریجیکٹ کرتے رہیں تو ایک وقت آیا کہ پھر سننے لائق ہم نہیں رہیں گے. لوگ لاکھ سمجھاتا رہے، یہ ختم قلوب واقع ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ بچائے ان سب چیزوں سے. تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، اس طریقے سے کذالک، یہی طریقہ ہے، اتنے بتانے کے باوجود وہ نہیں اگر کرتا ہے
تو اللہ کے قانون کے مطابق اس کا دل جو ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے. ایک سمجھیے کہ ایک ایسیسری ہے جو لگا ہوا ہے, کام کرنا بند کر دے گا, اب کچھ معاملہ نہیں بنے گا. اس کے بعد نبی کو کہا گیا فصبر, اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے, یعنی ڈٹے رہیے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, ایک دن بہرحال آپ ہی غالب ہوں گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تو اگر آپ ہی مومن ہیں تو غالب, سارے صحابہ کرام مومن ہی تھے, غالب ہوں گے. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ غالب آ گئے. عرب کی جتنی طاقتیں تھیں لوگوں نے زور لگا لیا, لیکن غالب بہرحال حق غالب آ گیا. اور جب آیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کے یہ کہا کہ جعل حق و زہق الباطل, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کانا زہوقا, باطل کو مٹنا ہی مٹنا تھا. اور نبی کو کہا گیا کہ اس لیے آپ ڈٹ کے اپنا کام کرتے جائیے. ولا یس تخفنک الذین لا یوقنون, تو جو یقین نہیں رکھتے ایسا نہ کیجئے کہ وہ لوگ آپ کو ہلکا سمجھ لے, کہ مطلب ہر بات پہ آپ کمپرومائز کیے جائیے. آپ بالکل نہیں کیجیے گا. آپ رحم دل زیادہ تھے, کسی کی بات منع کر دیا کہ نہیں تو آپ کو تو ہلکے میں لے لیں گے یہ لوگ. بالکل نہیں, اپنے موقف پر جمے رہیے. یہ سخت اسلام کا جو موقف ہے, انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس آیت پر آج یہ سورہ روم کی تفسیر اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی. جہاں غلطی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور جو بات ہم لوگوں نے سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.